ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ٹوٹل 4 چیپٹر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ چیپٹر 3 سٹارٹ کریں گے. اور چیپٹر 3 پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس چیپٹر سے 1 یا 2 لازمی کوسچن آتے ہیں ہر ایگزام میں. ایکسکیوز می سر, یہ بھی شیئر کریں سر گروپ میں سر, 3 چیپٹر سر ان دوسروں میں. اچھا, چیپٹر نمبر 3 کا ٹائٹل ہے مینیجنگ رسک, کہ رسک کو مینیج کرنا. اس کے حوالے سے پڑھیں گے انڈرسٹینڈنگ پیپل اینڈ پروسیسز, اور لوگوں کو اور پروسیس کو سمجھنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے. اب اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کے حوالے سے. کلچر ویسے تو ثقافت کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہم کلچر ڈسکس کریں گے تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہاں پہ اس چیز کا رسم ہے یا نہیں ہے. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کس کو کہتے ہیں؟ سیفٹی کلچر آف این آرگنائزیشن از دا شیئرڈ ایٹیٹیوڈز, ویلیوز, بلیفس اینڈ بیہیویئر ریلیٹنگ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, کہ لوگوں کا اکٹھا سیفٹی کے بارے میں ایٹیٹیوڈ یعنی پوائنٹ آف ویو, نظریہ کیا ہے, ویلیو کتنا کچھ دیتے یا ویلیوز کیا ہے, اقدار, بلیفس دل سے کیسے سمجھتے ہیں سیفٹی کو, اینڈ بیہیویئرز, اور کیسے اس چیز کو اپنے رویے میں لے کے آ رہے ہیں. تو جب لوگوں کا کمبائن یہ چیز دیکھا جائے کہ لوگ سیفٹی کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں, تو یہ اس آرگنائزیشن کا سیفٹی کلچر کہلاتا ہے. ان سمپل ورڈ ہم اس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ what people think and feel about health and safety, کہ لوگ سیفٹی کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں, and how does they translate it into their behavior, اور کیسے اس چیز کو اپنے رویے میں لے کے آتے ہیں. یعنی لوگ سیفٹی کے بارے میں اچھا دل سے سمجھتے اور اس کو فالو کر رہے یا نہیں فالو کر رہے. تو یہ چیزیں آرگنائزیشن کا سیفٹی کلچر ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو پھر کلچر 2 طرح کے ہو جائیں گے. ایک تو وہ کلچر جہاں پہ لوگ سیفٹی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی اپلائی بھی کرتے ہیں یا اس کو پریکٹیکلی فالو بھی کرتے ہیں, یعنی اپنے رویے میں بھی لے کے آ رہے ہیں, تو اس کو پازیٹیو کلچر کہیں گے. اور جہاں پہ سیفٹی کو امپورٹنس نہیں دیا جاتا, سیفٹی کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے اور اس کو فالو بھی نہیں کیا جاتا, تو اس کو نیگیٹو کلچر کہیں گے. اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تقریباً ابھی تک 9 پیپر ہو چکے ہیں اوپن بک ایگزام کے. آلموسٹ ہر پیپر میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچن آ چکا ہے, ریپیٹڈ کوسچن ہے, لہٰذا آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو غور سے سمجھنا ہے. انڈیکیٹرز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر. اب پازیٹیو کلچر میں پیپل تھنک دیٹ سیفٹی از امپورٹنٹ, لوگ سیفٹی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں پازیٹیو کلچر میں. اسی طرح پازیٹیو کلچر میں سیفٹی کو ہر فیصلے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, یعنی مینجمنٹ جو بھی فیصلہ لیتی ہے اس میں سیفٹی کو بائی پاس نہیں کرتے, سیفٹی کو کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح پازیٹیو کلچر میں لوگ اس لیے سیفلی ایکٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے, بلکہ لوگ خود سیفٹی کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں, اس وجہ سے سیفٹی کو فالو کر رہے, یعنی سیفٹی ڈکٹیٹ نہیں کی جا رہی بلکہ وہ خود اس کو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح پازیٹیو کلچر میں جتنے بھی ورکرز ہیں وہ پیر گروپ تھنکنگ ان کی پازیٹیو ہوئی ہوتی ہے, اور اسی طرح ان کا بیہیویئر بھی پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پازیٹیو سیفٹی کلچر کے انڈیکیٹر ہیں. اور نیگیٹو میں کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو میں زیادہ تر لوگ سیفٹی کو کم پریورٹی دیتے ہیں, سیفٹی کو مینجمنٹ کے فیصلوں کے دوران کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ورکر اگر تھوڑی بہت سیفٹی کرتے بھی ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے کرتے کہ ایسا نہ ہو پکڑے جائے. اور اسی طرح نیگیٹو کلچر میں پیر گروپ تھنکنگ یعنی کمبائن جو ورکرز کا دوستوں کا گروپ بن جاتا ہے وہ بھی نیگیٹیولی انفلوئنس کرتا ہے. کلیئر اور ناٹ پازیٹیو نیگیٹو کلچر؟ کلیئر ہے سر, کلیئر ہے. ریپیٹڈ اگین سر. سر دوبارہ ریپیٹ کریں گے پازیٹیو نیگیٹو کلچر تھوڑا سا سمری. سمرائز فارم میں پازیٹیو کلچر میں لوگ سیفٹی کو امپورٹنس دیتے ہیں. ان لوگ جس طرح باہر جو اچھی کمپنیز میں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے ان کو سیفٹی کی امپورٹنس کا پتہ ہوتا ہے, تو وہاں کے جو ورکرز ہوتے ہیں
وہ پازیٹیولی ایکٹ کرتے ہیں, ان کا کلچر پازیٹیو ہوتا ہے. اور جو چھوٹی موٹی فیکٹریز میں کام کیا ہوتا ہے یا چھوٹی موٹی فیکٹریز میں آپ وزٹ کریں, وہاں پہ لوگ بھی سیفٹی کو اتنی پریورٹی نہیں دیتے, سیفٹی کو اتنی ترجیح نہیں دیتی, وہاں کی مینجمنٹ بھی سیفٹی کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے فیصلہ لیتے ہوئے. یعنی وہ چاہتے کام جلدی ہو, سیفٹی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, وقت ضائع کرتا ہے. اور اسی طرح اگر تھوڑی بہت سیفٹی ہو بھی تو وہ ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے, ایسا نہ پکڑے نہ جائے. اور اسی طرح پیر گروپ تھنکنگ, پیر دوست کو کہتے ہیں. تو ہر آرگنائزیشن میں کچھ گروپس بن جاتے ہیں دوستوں کے, چاہے وہ ایک جگہ پہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے گروپ بن جاتے ہیں, یا ایک علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گروپس بن جاتے ہیں, یا ایک زبان بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے پیر گروپ. تو اس طرح کے گروپس جو ہوتے ہیں پازیٹیو میں پازیٹیولی ایکٹ کرتے ہیں, نیگیٹو میں نیگیٹیولی ایکٹ کرتے ہیں. اچھا, اب انڈیکیٹرز یوز ٹو اسیس کلچر. اب ہم کس چیز سے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ پازیٹیو کلچر ہے یا نیگیٹو کلچر ہے؟ شناخت کیسے کریں گے کسی آرگنائزیشن کا؟ تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ ایکسیڈنٹس کتنا ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ نیگیٹو کلچر ہے. اور اسی طرح ایکسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ ان کے لیول آف انویسٹیگیشن, اسٹینڈرڈ آف انویسٹیگیشن کیا ہے, کیا حادثے ہو رہے ہیں اس کی کوئی تفصیلی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا نہیں. تو لیول آف انویسٹیگیشن سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں پہ پازیٹیو کلچر ہے یا نیگیٹو. میں فیصل آباد ایک انڈسٹری گیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ٹھیک ہے, اتنی بڑی کمپنی نہیں تھی, لیکن وہاں پہ ایک ہفتے میں 2 ایکسیڈنٹ ہوئے, 2 بوائلر پھٹ گئے, اور اس میں ایک ایکسیڈنٹ میں ایک بندہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اگلے اس میں دو بندوں کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر بھی وہ انڈسٹری چل رہی تھی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, اور اگر ایکسیڈنٹ کے بعد فوراً پھر بھی کام چل رہا ہے ان کا, اس کا مطلب ہے کوئی خاص انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہاں پہ نیگیٹو کلچر ہے. اسی طرح سکنس ریٹ آپ چیک کریں کہ وہاں پہ لوگ کتنے کچھ بیمار ہو رہے, ایبسنٹیزم کیونکہ کام کی وجہ سے بیمار ہو رہے, ایبسنٹیزم لوگ چھٹیاں کتنی کچھ زیادہ کر رہے, اسٹاف کا ٹرن اوور ریٹ کتنا کچھ ہے. ٹرن اوور ریٹ کس کو کہتے ہیں کہ لوگ نوکری چھوڑ کے جا رہے اچھی کمپنی سے, کوئی بھی, جس طرح فار ایگزامپل پاکستان میں کسی اچھی آئل ریفائنری میں یا فوجی فرٹیلائزر یا اس طرح کی کوئی اچھی کمپنی ہوگی جہاں پہ پازیٹیو کلچر ہے, اس کو چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا. لیکن جن کو کول مائنز میں کام کرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ ہر وقت حادثے ہو رہے اور ورکرز, اور جہاں پہ بار بار حادثے ہو رہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کسی کو موقع ملے گا تو لازمی وہ سوئچ کرے گا, وہ جاب چھوڑے گا. تو سٹاف ٹرن اوور ریٹ ہائی ہوگا نیگیٹو کلچر میں. اس چیز سے بھی ہم کسی آرگنائزیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح کمپلائنس وتھ سیفٹی رولز, ہم دیکھیں گے کہ یہاں کے ورکر سیفٹی کے رولز کو کتنا کچھ فالو کر رہے, اس سے بھی ہم سیفٹی کلچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح ورکر کے کمپلینٹس اباؤٹ کنڈیشن, ورکر کتنا کچھ کمپلینٹ کر رہے ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے, اس سے بھی کسی آرگنائزیشن کے سیفٹی کلچر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کلیئر اور ناٹ؟ یس سر. اچھا, اب بات کریں گے کہ اس سے ریلیٹڈ کوسچن کس طرح سے آتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً جتنے بھی پیپر ہو چکے ہیں تو اس میں اس سیفٹی کلچر کے حوالے سے لازمی ایک نہ ایک کوسچن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں جاتا ہوں 6 اگست کو جو پیپر ہوا تھا اس کا سین آلریڈی بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس میں انہوں نے ایک سٹور اور ویئر ہاؤس کا ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے تقریباً ان کے 100 ٹوٹل سٹور ہے پورے ملک میں, ٹھیک ہے, اور 10 ان کے لوکل ایریا میں سٹور ہیں. اب اس کے ساتھ ایک سٹور ہے اور ایک ویئر ہاؤس بھی ہے. اب انہوں نے بتایا ہے کہ ویئر ہاؤس کے اندر سیفٹی کا نظام بہت خراب ہے, ہاؤس کیپنگ پور ہے, راستوں میں سامان یا سٹاک وغیرہ ان کا بکھرا پڑا ہوتا ہے, اور اسی طرح کمپلائنس وتھ سیفٹی رولز کو بار بار وائلیٹ, رول بریکنگ بہت زیادہ ہے. جس طرح یہ چوتھے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ رول بریکنگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ایکسیڈنٹ کا بھی ذکر کیا ہے, بتا رہے کہ نیئر مسز بھی کافی زیادہ ہو رہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایک ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا کہ ینگ FLT ٹرک کے ڈرائیور نے بریک لیٹ اپلائی کیا اور اس نے کسی ورکر کو ہٹ کر لیا. پھر آگے یہ بتا رہے کہ ورکرز کا ایبسنس ریٹ اور سٹاف ٹرن اوور ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی ریپرزینٹیٹیو موجود نہیں ہے,
اور اسی طرح ورکرز بہت دفعہ کمپلینیں بھی کر چکے ہیں لیکن مینجمنٹ پھر بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے اور مینجمنٹ والے بہت ریئرلی نظر آتے ہیں ویئر ہاؤس کے اندر. کمپلینٹس کا کوئی ریٹن ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح جب آپ نے ویئر ہاؤس کے مینیجر سے بات کی کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہونی چاہیے تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے اور اگر ہو بھی پھر بھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمارے بزنس میں ڈسٹربنس آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل سر آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. اچھا, آپ لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے, آپ ویسے ہی زوم بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کو کلیئر کوئی پیسج نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ انہوں نے یار جس طرح ایک تصویر کو موبائل پہ زوم کرتے ہیں اس طرح. اچھا, آپ لوگ بھی کر سکتے ہو. ٹاسک نمبر 5 کی طرف دیکھیں کہ اس میں اسے اسٹیٹمنٹ لکھا ہے انفلوئنسنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر. پھر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ جو کرنٹ ویئر ہاؤس کا کلچر ہے وہ نیگیٹو ہے. سو وٹ آر دا نیگیٹو انڈیکیٹرز آف دا سیفٹی کلچر ایٹ ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس میں آپ کو نیگیٹو کلچر کے کون سے انڈیکیٹر نظر آئے؟ 10 نمبر کا کوشچن ہے. سمجھ آئی کوشچن کی یا نہیں؟ ویئر ہاؤس میں کون سے نیگیٹو انڈیکیٹر آپ کو نظر آئے؟ سمجھ آئے سر, بالکل سمجھ آئے. آپ اس کو کیسے لکھو گے؟ سین کے ساتھ ریلیٹ کر کے. فرسٹ نمبر جو ہے سر, اس کے مینجمنٹ اسٹاف ہے اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے. اسٹاف بھی سیریس نہیں ہے, وہ ٹاپ مینجمنٹ ویئر ہاؤس میں نہیں آتا, اور جو اس کا پروڈکٹس ہیں وہ بھی جو ہے نا آرڈرس پہ نہیں رکھے ہوئے, وہ ویئر ہاؤس میں جو ہے نا وائس ہی پڑے ہوئے, مطلب کوئی آرڈر نہیں ہے اس کا. اور جو ہے نا آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ایکسیڈنٹ کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے پاس, اور جو ہے نا آپ اس کو جب ایڈوائز دیتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ کو تو وہ اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا اس پہ کاسٹ آئے گا, تو وہ جو ہے نا پراپر اس کو نہیں کرتے. سر ورکر ٹریننگ آور. اچھا, اب دیکھیں ہم کیا کریں گے. ٹیکنیک بیسیکلی ہم یہ کہتا ہے, اب آپ مائک آف کریں نا. اچھا, ابھی مائک آف کریں. ٹیکنیک بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں, آپ نے سین کو بھی پڑھ لیا, اب آپ بک میں وہی ٹاپک نکالیں. تو بک میں انڈیکیٹرز فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کہتا ہے کہ پہلا انڈیکیٹر ایکسیڈنٹس ہے. تو ہم پہلا پوائنٹ لکھیں گے کہ there were frequent accidents and near misses in the warehouse which is an indicator of the negative health and safety culture. اگر آپ اس کو اس انداز میں لکھو گے تو آپ کو 1 نمبر اس پہ ملے گا, اور اگر آپ اس کو اپنے سٹائل میں لکھتے ہو کہ وہ وہاں پہ سامان دوسرا پڑا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو وہ کہانیاں آپ کو زیادہ نمبر نہیں. مائک کائنڈلی اپنا آف رکھ کے, ویڈیوز اپنے آف رکھ کے. اچھا, تو اگر آپ اس کو اس سٹائل میں لکھو گے پھر آپ کہو کہ standard there was no investigation of the accidents as the scenario shows that there were no even written records of the accidents which is an indicator of the negative health and safety culture. 2 نمبر آپ کو مل گئے. تیسری بات, sickness rate. The sickness rate in the warehouse was very high as it has been stated in the scenario also, which is an indicator of the negative health and safety culture. 4 نمبر آپ کو مل گئے. پھر absenteeism is also very high in the warehouse is already stated in the scenario also that the workers were frequently absent which is an indicator of the negative safety culture. 6 نمبر ہو گئے یا 5 ہو گئے. اسی طرح staff turnover rate is also very high, یہ آپ کا الگ سا پوائنٹ ہو گیا. پھر compliance with safety rules آپ کہو گے کہ the workers are not complying with the safety rules and there were frequent rule breaking as in the scenario which is an indicator of the negative health and safety culture. اسی طرح پھر worker complaints about condition, تو آپ لکھ سکتے ہو کہ worker have many times complained about the conditions in the warehouse but the management has not addressed
those complaints which is an indicator of the negative health and safety culture. अब आप देख सकते हो कि आपको इस टॉपिक से, आपको इस बुक से या स्लाइड से आपको 7 पॉइंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव एनर्जी में लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बिल्कुल लिखा भी नहीं था, जो कि नेगेटिव इंडिकेटर है। इन्होंने सेफ्टी के लिए कोई बजट नहीं रखा था, जो कि नेगेटिव इंडिकेटर है। इन्होंने इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल भी हेल्थ एंड सेफ्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, और इन्होंने क्लियरली इस तरह के लिखा भी है कि अगर हमारे पास पैसे हो भी फिर भी हम सेफ्टी को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव। क्लियर हो गया सर, क्लियर है, तो क्लियर। आप पेपर में इसको इस स्टाइल में लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और वर्डिंग मतलब तब्दील करनी है, चीज वही करनी है, वर्डिंग अपनी करनी है बीच में। देखिए, मैं इंशाल्लाह पेपर वाले दिन भी आप लोगों के साथ इस तरह का क्लास लूंगा, उसमें मैं वर्बली आपको आंसर्स भी बता दूंगा। बस जस्ट आप उन वही पॉइंट जो मैं बताता हूँ उनको आपने अपनी इंग्लिश में लिखना है, लेकिन हर पॉइंट को इलेबोरेट करके एटलीस्ट आपने उसको 1 से 1.5 से 2 लाइंस का करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एब्सेंटीज्म बहुत हाई है, स्टाफ टर्नओवर रेट बहुत हाई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपने नोट्स को रखोगे, सेकंड प्रायोरिटी पे आप सिनारियो, हर पॉइंट जो नोट्स में है उसको सीन के साथ लिंक करना, और फिर जब आपके नोट्स के पॉइंट खत्म हो जाए, 6-7 हो जाए, तो 2-3 पॉइंट सिनारियो में से एक्सट्रैक्ट करना। अगर उधर से भी नहीं मिल रहे फिर उसके बाद नेट से हेल्प लेना। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स जी, नोट्स कौन से मतलब लेने हैं सर? अपने यही जो आपको नहीं, जो आपको स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ या जो बुक है उससे आप हेल्प ले सकते हो। उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करो ना। और उन्होंने आप लोग की आसानी के लिए टॉपिक का जो टाइटल होता है वो ऑलरेडी टास्क में भी दिया होता है, लेकिन फिर भी आप उस टॉपिक को बुक में सर्च कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी उसको पढ़ा होगा सही तरीके से, आपको फौरन पता चल जाएगा क्या चाहिए, तो फलाने टॉपिक की बात हो रही है। उस टॉपिक से फिर पॉइंट सीन के साथ लिंक करके हर पॉइंट एलेबोरेट करके लिखना होता है। सही है सर। पेपर का टाइम पता होता है कितने टाइम का होगा पेपर? 24 आवर्स का। एक ही पेपर होगा या 2? IG1 का आप लोग का एक पेपर होगा, और IG2 के कोर्स स्टडी के बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट आप बनाएंगे। उसके लिए पेपर के बाद भी 1 हफ्ते का टाइम है। ओके, ठीक। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स जी। इंटरव्यू कितने दिन बाद होता है सर फिर? इंटरव्यू वैसे निबोश हमें टाइम देता है कि आप पेपर के बाद तकरीबन 15 डेज तक आप इंटरव्यू के सारी शीट्स वगैरह और सारा कुछ कंडक्ट करें, हम कंडक्ट करके हमें सबमिट कर लें। तो तकरीबन आप लोगों का जब पेपर हो जाता है हम स्केड्यूल शेयर कर देंगे उसके पेपर के 4-5 दिन बाद। ओके सर। सर ये इंटरव्यू कौन लेता है सर? ये क्योंकि पाकिस्तान के बंदे लेते हैं, खुद लेते हैं सर बंदे? मैं खुद लेता हूँ या मेरे जो दूसरे वो है, ठीक है। लेकिन कभी कभार निबोश भी आ जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी अभी जो करंट 1 दिसंबर को मैं इंटरव्यूज ले रहा था, उसमें फिर इंटरव्यूज में निबोश भी आ गया, फिर मजबूरन मुझे 4 स्टूडेंट्स को फ्लैग करना पड़ गया, क्योंकि निबोश वाले अगर आ जाते हैं ना फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन वो भी ऑब्जर्व करते हैं। उर्दू में या इंग्लिश में? इंग्लिश में। लास्ट टाइम भी एक लड़का था, उसने कहा सर जी पश्तो में। निबोश वालों ने फौरन उसको कहा कि आपने पेपर इंग्लिश में किया है तो आप ये दूसरी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो।
میرے لوگ بہت ڈراتے ہیں پیپر کی، مطلب کچھ پاس نہیں نہیں ہوتا یہ، پاس نہیں ہوتا یہ. بالکل بالکل ایزی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے میرے پاس. صحیح جو سلائڈز ہیں چیپٹرز کی آپ نے جو بنائی ہے وہ مل سکتے ہیں؟ ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے، جی جی. یہ ہر کمپنی کا الگ الگ رولز ہے سیفٹی کا، مطلب کیا ہے؟ جیسا مطلب ابھی میں خود ہی ابھی انٹیریئر کمپنی میں کام کرتا ہوں ہاں ہاں. ایز اے پرچیزر. مطلب اگر وہاں پہ کمپنی چھوٹی ہے، مطلب اتنا بڑا کمپنی نہیں، کم سے کم 40-45 آدمی ہے اس کے اندر. اگر وہاں پہ میں مطلب سیفٹی کا ویزا مجھے لگ جائے اور میں سیفٹی مینیجر یا سیفٹی آفیسر میں کام کروں گا، تو وہاں پہ وہ لوگ رولز فالو نہیں کر رہا ہے. بڑا کمپنی میں ہو رہا ہے اور چھوٹا کمپنی میں اتنا نہیں ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہر کمپنی کا الگ الگ سیفٹی رولز ریگولیشن ہے کیا؟ جیسا گیس کا الگ اور انٹیریئر ڈیزائن کا الگ اور باقی کنسٹرکشن کا الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی سیم ہے؟ دیکھیں ہر کمپنی کا اپنا ایک HEC مینول ہوتا ہے جو اس نے کسی اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے ڈیولپ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب بعض کمپنیز ہے وہ اسٹینڈرڈس کو دیکھ کے اپنا ڈیولپ کرتے ہیں، اسی طرح ISO کے ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے کوڈز آف پریکٹسز جو ہوتے ہیں ڈفرنٹ، اور نیشنل ریگولیشن، ان سب کے ان لائٹ میں ہر کمپنی اپنے HEC مینول بناتے ہیں اور اسی کو فالو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح SOPs بناتے ہیں، اسٹینڈرڈ پروسیجرز اپنے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں. جی ابھی جیسا ابھی میں انٹیریئر ڈیزائن کمپنی میں کام کر رہا ہوں کرنٹلی، تو فار ایگزامپل وہ لوگ مجھ سے پوچھے گا آپ لوگ مطلب آپ انٹرویو میں آپ کے لیے مطلب یہ انٹیریئر ڈیزائن مطلب میں لگ گیا ارباب کے ساتھ یا باس کے ساتھ، وہ مجھ سے بولے گا آپ کیسے مطلب ادھر سیفٹی ہونا چاہیے یہاں سائڈ پہ، تو اس کا مطلب آنسر کیا ہوگا؟ بیسک چیزیں جو ہوتا ہے. مجھے ابھی بھی کوشچن کی سمجھ نہیں آئی، کیا مطلب سیفٹی کیسے ہوگا؟ جیسا کہ ابھی میں انٹیریئر ڈیزائن کمپنی میں اندر گھس گیا ہوں سائٹ پہ، وہ مجھے بولے گا سیفٹی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس سائٹ پہ. سیفٹی کے لیے اس لیے سر ہر کمپنی کا الگ الگ رولز ہوتا ہے. نہیں آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کا جو بھی ہر کمپنی کا اپنا ایک مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے نا، اور اسی کے مطابق پورے آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ چلتی ہے. تو وہ آپ ان کو بتائیں گے جو بھی آپ کا مینجمنٹ سسٹم ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. ہر کمپنی کا اپنا مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور یہ HEC مینول بھی اسی مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہے. جی اور اصل میں سر کیا کیا مطلب جو لازم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے سائڈ میں، وہ کیا کیا ہے؟ مطلب آپ آگے کلاس میں بول دے گا یا مطلب ابھی میں آپ کا ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں سنتا ہوں خالی، لیکن پھر بھی ایک کوشچن مجھے اچھا نہیں لگتا اس ٹائم پہ، لیکن پھر بھی سائٹ پہ کیا کیا ہونا چاہیے لازمی، چاہے وہ انٹیریئر کمپنی ہو، چاہے وہ گیس کا ہو، چاہے کنسٹرکشن ہو، جو بھی واٹ ایور. یہ بہت براڈر کوشچن ہے نا، ابھی ہم ٹاپک سے ڈیویٹ ہو جائیں گے. سیفٹی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ لازمی بات ہے ہر کمپنی کے لیے، جس طرح میں نے بولا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمپنی کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہونی چاہیے، اسی پالیسی سے پورا سسٹم ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. سب سے ٹاپ پہ آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہوتی ہے کہ پالیسی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل اور لیگل ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں گے، اسی کے بیسس کے اوپر آپ کا مینجمنٹ سسٹم پھر بنتا ہے کہ آپ نیشنل ریکوائرمنٹس آپ سے ڈیمانڈ کر رہے کہ آپ کا ایک فائر فائٹنگ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی سیفٹی کی سپرویژن ہونی چاہیے، آپ کی ورک پلیس سیف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں پھر اسی سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے. تو یہ بہت براڈر کوشچن ہے، ایسا سمپل کوشچن نہیں ہے کہ سیفٹی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اسی ہوگی کمپنی کی اور اسی پالیسی سے پورا مینجمنٹ سسٹم ایکسٹریکٹ ہوگا اور اس مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹڈ ہونا چاہیے. اب مینجمنٹ سسٹم میں بہت ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں، بہت زیادہ. لیکن دوسرا کوشچن ہے سر، مطلب میں سائڈ پہ
अगर लेबर को मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को ये चीजें होना चाहिए और ये चीजें आप लोग यूज करना है साइड पे। चलिए वो आप जू हम टाइम के साथ ये कोर्स आगे जाता जाएगा, आपका खुद ही उसके आगे को डेवलप हो जी जाएगा। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन इतना नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे पसंद भी नहीं, इसलिए क्लास में बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम बन जाता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने माइक ओपन किया, सॉरी फॉर दैट। नहीं कोई मसला नहीं, आपका हक है। एंड में इंशाल्लाह आपके साथ टाइम लगाते हैं, आपको बताते हैं। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जिस तरह मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं जिसको कहा जाता है पीर, ठीक है। तो जो इस तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं, विद इन ग्रुप सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, कुछ लोगों के उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे और इस तरह हायरार्की एक बन जाती है, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्ट होता है टॉप से बॉटम तक। किस तरह के ग्रुप बन जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पीर ग्रुप्स है, यानी जो कि एक इलाके के हैं या एक जुबान बोलने वाले हैं, और उन ग्रुप में भी अगर आप गौर करोगे उस ग्रुप के कुछ लीडिंग बंदे होंगे, एक या दो, या उनकी लीडिंग होने की वजह या तो ये होगी कि वो डिजिग्नेशन में टॉप पे होंगे या वैसे मतलब फाइनेंशियली उनमें से स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे, वो उन ग्रुप को लीड कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो पूरे ग्रुप के लिए एक नॉर्म बन जाता है, यानी अगर वो इस तरह कर रहा है तो बाकी भी उसी को फॉलो कर रहे होंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक इलाके एक जुबान बोलने वाले लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका इस तरह का ग्रुप बना हुआ है 5-6 लड़कों का, 10 लड़कों का, फॉर एग्जांपल उनका जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है वो किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ एचओडी है। अब वो जो एचओडी है वो खुद मास्क नहीं पहनता, तो बाकी जो उसके ग्रुप के बंदे होंगे वो भी ज्यादातर उसी से असर लेंगे। अगर उन्होंने उस ग्रुप में फिट रहना है वो भी लाजमी क्या करेंगे, वो भी लाजमी मास्क नहीं पहनेंगे। और अगर इस तरह के ग्रुप्स में एक बंदा अगर उसके इन्फ्लुएंशियल बंदे के नॉर्म को तोड़ने की कोशिश करता है तो बाकी या तो उसका मजाक उड़ाएंगे या उस ग्रुप में फिट ही नहीं रह सकता। इस वजह से हम कहते हैं कि पीर ग्रुप जो प्रेशर है उसकी नतीजे में गुड पीपल ब्रेकिंग रूल्स टू फिट इन, अगर उसमें अच्छे लोग भी आ जाए नेगेटिव पीर ग्रुप में तो वो भी रूल्स को ब्रेक करेंगे ताकि वो उस ग्रुप में फिट हो जाए। और इसी तरह अगर पीर ग्रुप पॉजिटिव डेवलप हुआ है तो उसमें बेड पीपल कमिंग इनटू द लाइन एंड वर्किंग सेफली, उसमें बुरे भी मतलब जिनकी आदतें बुरी हो वो भी आके इन लाइन हो जाते हैं और सेफली एक्ट करते हैं। ये आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकली काम किया होगा तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस तरह के ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में बन जाते हैं, ठीक है, और उसमें इन्फ्लुएंशियल बंदे भी होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पीर ग्रुप प्रेशर नेगेटिव डेवलप हुआ है, सो द की इज टू गेट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन बोर्ड, जो उस ग्रुप के इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं उनको समझाने की कोशिश करना है थ्रू ट्रेनिंग्स और थ्रू एजुकेशन। और अगर पॉसिबल नहीं है, आपको पता है ये बंदा नहीं समझेगा, इसका काफी टाइम हो चुका है, इस तरह है, तो फिर क्या करना है, पीर ग्रुप प्रेशर को खत्म करने के लिए नेगेटिव को उस बंदे को ऐसी जगह पे मूव करना जहां पे उसका इन्फ्लुएंस कम हो या बिल्कुल ना हो। यानी फॉर एग्जांपल उनका ग्रुप इस वजह से बना था क्योंकि उसके जुबान बोलने वाले थे सारे, अब आपने उसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहां पे उसके जुबान बोलने वाला एक बंदा भी नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका ग्रुप टूट जाएगा और उसका प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर हो गया यस सर। सर। ये हिरार्की का क्या मतलब है? हिरार्की ऑर्डर तरतीब को कहते हैं, जिस तरह टॉप फिर उससे अंडर, उसके अंडर जो बंदे काम कर रहे हैं, यानी जिस तरह डायरेक्टर फिर उसके अंडर सीनियर मैनेजर्स फिर उनके अंडर मिडिल मैनेजर्स, तो ये एक तरतीब है ऊपर से नीचे ऑर्डर। अच्छा, ब्लेम कल्चर ये भी नेगेटिव कल्चर का एक हिस्सा है। ब्लेम कहते हैं इल्जाम को, तो बाज जगहों पे बाज ऑर्गेनाइजेशन में इल्जाम तराशी का कल्चर भी होता है कि वहां पे अगर आप किसी चीज को रिपोर्ट करोगे तो उल्टा आप पे इल्जाम लगेगा, ठीक है, कि आपने खुद ही किया है, और उसके नतीजे में या तो आप पे इल्जाम लगेगा या आपको जुर्माना होगा या मतलब पनिशमेंट मिलेगी, आर से या आपको नौकरी से निकाला जा सकता है।
جس طرح فار ایگزامپل کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ زخمی بندے کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہو، تو آپ سے جو پولیس والے وہ اس اسٹائل میں انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں انوالوڈ ہو، جس کی وجہ سے لوگ اکثر اوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کوئی چوری ہو جائے، آپ رپورٹ کرنے جاتے ہو تو آپ سے انویسٹیگیشن ایسے سٹارٹ ہو جاتی ہے جس طرح کہ آپ نے خود چوری کی ہو، ٹھیک ہے. تو بلیم کلچر بھی بعض آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. اچھا، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کسی آرگنائزیشن کے سیفٹی کلچر کو خراب کرتے ہیں، یا کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ نیگیٹو کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں؟ تو لیک آف لیڈرشپ فرام دا مینجمنٹ، یا تو مینجمنٹ کی طرف سے کوئی لیڈنگ بندہ موجود نہیں ہے جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو امپلیمنٹ کروا سکے، یا بلیم کلچر ہو تو اس سے بھی نیگیٹو کلچر بن سکتا ہے. اسی طرح مینجمنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ مخلص نہ ہو، کمیٹڈ نہ ہو، سیفٹی کو باقی ایشوز کے مقابلے میں زیادہ توجہ نہ دی جا رہی ہو، اس سے بھی نیگیٹو کلچر بنتا ہے. آرگنائزیشنل چینجز اگر بار بار آ رہے، یعنی ڈائریکٹر چینج ہو رہے، سینئر مینیجرز چینج ہو رہے، اس سے بھی نیگیٹو کلچر پروموٹ ہوتا ہے. سٹاف کا ٹرن اوور ریٹ ہائی ہو، یعنی سٹاف بہت زیادہ نوکری چھوڑ کے جا رہے، اس سے بھی نیگیٹو کلچر پروموٹ ہوتا ہے. لیک آف ریسورسز کی کمی کی وجہ سے بھی نیگیٹو کلچر پروموٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بندے کم ہو، یا انویسٹمنٹ کم ہو، یا ورکرز کے ساتھ مشورہ نہیں ہو رہا ہے، یا انٹرپرسنل ایشوز جس میں پیئر گروپ پریشر آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا. اسی طرح بولائنگ کلچر، بولائنگ کس کو کہتے ہیں؟ مذاق اڑانے کو. کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے نوٹ کیا ہوگا نیگیٹو، اس میں نیگیٹو کلچر آرگنائزیشن میں اگر آپ سیفٹی کو فالو کرو گے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. اسی طرح پور مینجمنٹ سسٹم اینڈ پروسیجر، مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے، کوئی پروسیجر ڈیفائن نہیں ہے، اس سے بھی نیگیٹو کلچر پروموٹ ہوتا ہے. اور ایکسٹرنل انفلوئنسز، یعنی بعض آرگنائزیشن اس وجہ سے بھی نیگیٹو کلچر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا اکنامک کلائمیٹ یا باہر کا اکنامک کلائمیٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی ملک جو ہے معاشی بحران کا شکار ہوا ہو، جس طرح کے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بندے کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، وہاں پہ وہ سیفٹی کیا فالو کرے گا؟ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ نیگیٹو کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. کلیئر اور ناٹ؟ کلیئر ہے سر. اوکے. اچھا، ایسا کریں کہ لیو کر کے دوبارہ سے جوائن کر لیں تاکہ ٹائم لیمٹ ختم ہو. کلچر کے حوالے سے بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دو طرح کے کلچر ہوتے ہیں. ایک کو پازیٹیو کلچر کہتے ہیں. کلچر کیا ہے؟ لوگ سیفٹی کے بارے میں اکٹھے ہو کے کیا سوچتے سمجھتے اور کیسے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر دو طرح کے ہو گئے جہاں پہ سیفٹی کو فالو کیا جاتا ہے اور امپورٹنس دی جاتی ہے، وہ پازیٹیو کلچر، اور جہاں پہ سیفٹی کو امپورٹنس نہیں دی جاتی وہ نیگیٹو کلچر. پھر انڈیکیٹرز آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر ہم نے ڈسکس کیے کہ کن چیزوں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کلچر وہاں پہ کیسا ہے. یعنی حادثے کتنے کچھ ہو رہے، لوگ نوکری کتنا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سیفٹی کو باقی معاملات کے مقابلے میں کتنی کچھ توجہ دی جا رہی ہے. تو ان چیزوں سے ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو نیگیٹو کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر کو امپروو کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے. تو سب سے ٹاپ پہ جو ضروری چیز ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے معاملے میں کتنا کچھ لیڈ کر رہے ہیں. یہ چیز آرگنائزیشن کے کلچر بنانے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اب سینئر مینیجر جو ہیں وہ پالیسی سیٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، وہ انسپائر کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ پورے آرگنائزیشن میں کیسکیٹ کرتی ہے، یعنی فلو کرتی ہے. اب اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل کراچی میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، ایک فیکٹری میں لوٹوٹو نہ ہونے کی وجہ سے ایک دو بندوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس میں. اب اس حادثے کے بعد ہماری کمپنی میں بھی ایک میٹنگ کال کی گئی ڈائریکٹرز کی طرف سے، اور اس میں جو ہمارے ڈائریکٹر ورکس ہے اس نے کلیئر انسٹرکشنز دیے کہ سیفٹی اگر فار ایگزامپل آپ کا 5 منٹ کا کوئی کام ہے، ایکٹیویٹی کے لیے کرنے کے لیے ٹوٹل 5 منٹ لگتے ہیں، اور اس کی سیفٹی پروٹوکولز فالو کرنے میں آپ کا آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پہلے وہ گھنٹہ سیفٹی کے پروٹوکولز پورا کریں، اس کے بعد یہ 5 منٹ کا کام کریں.
لیٹ ہونا میرے لیے میٹر نہیں کرتا, لیکن سیفلی ہونا میرے لیے میٹر کرتا ہے. اب یہ کلیئر انسٹرکشنز اس نے سب جو بھی میٹنگ میں تھے جنرل مینیجرز, ان سب کو یہ انسٹرکشن دی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. اور اگر وہ لیڈ کر رہا ہے پھر اسی کے باتوں کو ہمارے جی ایم نے کوٹ کیا, اور وہی باتیں پھر ڈفرینٹ ایچ او ڈیز نے کوٹ کیے, کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیسکیڈ کرتی ہے. یہی مینیجرز یہ اپنے ڈائریکٹر سے اثر لیتے ہیں. اگر ڈائریکٹر سیفٹی کے بارے میں سیریس نہ ہو تو یہ بھی سیریس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں؟ ہیلو, ایک منٹ. اچھا یس سر. اچھا, اب ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ویزیبل ہونی چاہیے. ویزیبل لیڈرشپ سے کیا مراد, نظر آنے والی لیڈرشپ سے کیا مراد, جو خود سیفلی بیہیو کرے, یعنی خود بھی اگر وہ ایریا میں آ رہے تو اس نے ہیلمٹ پہنا ہو یا سیفٹی کو فالو کر رہے ہو, سیفٹی کے رولز. اسی طرح سیفٹی کے ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ, سیفٹی کے میٹنگز میں ٹاپ مینجمنٹ حصہ لے رہی ہو, سیفٹی کے ٹورز کرے, آڈٹس کرے. اسی طرح جو بھی چینجز ایسے ہیں جس سے سیفٹی امپروو ہو سکتی ہے, ان چینجز کو پروموٹ کرنا, اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے رولز کو تھرو ڈسپلن امپلیمنٹ کروانا یا انفورس کروانا, اس سے بھی آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر چینج ہو سکتی ہے. کلیئر اور ناٹ؟ کہ ان کی لیڈرشپ کیسکیڈ اس کو کہتا ہے, مطلب نیچے فلو کرتی ہے, کہ اگر یہ خود فالو کریں گے, ٹاپ مینجمنٹ ڈائریکٹر فالو کرے گا, تو جو اس کے انڈر جنرل مینیجرز کام کر رہے جی ایمز, وہ اس ڈائریکٹر کو دیکھ کے اس سے اثر لیتے ہیں. اس کی لیڈرشپ, ڈائریکٹر کی لیڈرشپ فلو کرتی ہے جنرل مینیجرز میں, جنرل مینیجر کی لیڈرشپ فلو کرتی ہے ایچ او ڈیز اور سینئر مینیجرز میں, اور اسی طرح سینئر مینیجرز اور ایچ او ڈیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیسکیڈ کرتی ہے, وہ فلو کرتی ہے مڈل مینیجر سپروائزر میں, اور سپروائزر کی ورکرز میں. یس سر. موٹیویشن کہہ سکتے ہیں اس کو, موٹیویشن ہوتی ہے اس کو. موٹیویشن وہ تو اس سے اوپر آ گیا نا, کیسکیڈ کرنا, ایک کا حکم دوسرے کے لیے وہ ہونا, مطلب ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو فالو کرتا ہے, اسی طرح دوسرے کے بات پھر آگے تک یہ جاتی ہے, اینڈ تک ورکرز تک یہ چیز جاتی ہے. اچھا, انفورسنگ رولز تھرو یوز آف ڈسپلن کا کیا مطلب ہو گیا؟ issuing warning letter or disciplinary action, something. الطاف حسین, جسے میں پوچھوں وہ بتائے. انفورسنگ رولز تھرو دا یوز آف ڈسپلن کیا مراد ہو گیا؟ اسد رحمان, افضل شاہ, حمزہ رولز کو مطلب سر امپلیمنٹ کرنا, مطلب جو ہم نے مطلب وہ پالیسی بنائی اس کے اکارڈنگلی سر, لیڈر سے کے اوپر سے, مطلب لیڈر سے پھر نیچے مینیجر تک, اور اس طرح سر یہ سارے رولز کو فالو کریں. اچھا دیکھیں, یوز آف ڈسپلن کا استعمال کر کے رولز لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنا, اس سے بھی کلچر میں آپ یعنی ٹاپ مینجمنٹ ہی یہ رولز بنا سکتی ہے, انفورس کروا سکتی ہے. اب ہمیں جو ہے, ہمیں مطلب ڈائریکٹرز کی طرف سے اتھارٹی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام انسیف دیکھو آپ اس کو روک لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اگر کوئی ورکر جو ہے وہ انسیف ایکٹ کرتا ہے تو آپ ایک تو اس سے ریٹن ایک دفعہ وائلیشن پہ اس سے سائن لو کہ آپ نے یہ وائلیشن کی, اور آپ اس کا ریکارڈ اپنے پاس مینٹین رکھو. اگلی دفعہ اگر وہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کو فائن کر دو, یا اگر اس سے بھی اگلی دفعہ کرتا ہے تو مطلب جو پچھلی دفعہ فائن ہوا ہے اس کے ڈبل فائن کرو. پھر وائلیشن کرتا ہے تو پھر اس کو گیٹ سے آؤٹ کر دو. اب اگر آپ کے پاس یہ اتھارٹی آ جاتی ہے کہ آپ بندوں کو گیٹ سے آؤٹ کرتے ہو وائلیشن پہ, سیفٹی وائلیشن پہ, یا کوئی بہت بڑا وائلیشن کرے تو اس کو ایون
निकाल भी देते हो कंपनी से, डायरेक्टर्स ने आपको हक दिया है या उसने, तो ये क्या है बेसिकली ये उनकी तरफ से चीज आ गई और इससे आप कल्चर में चेंज ले आ सकते हो। यानी अभी आज अगर आप जबरदस्ती भी वर्कर को हेलमेट पहनाते हो या जबरदस्ती भी उसको हार्नेस पहनाते हो तो वक्त के साथ साथ उसको उस चीज की इम्पोर्टेंस का भी पता चल जाएगा और वो चीज उसकी एक अच्छी आदत भी बन जाएगी। और इधर से जाके किसी और जगह पे काम करेगा तो वहां पे वो ऐसे फील करेगा कि अगर उसने हेलमेट नहीं पहना तो देयर इज समथिंग मिसिंग, उसको लगेगा कि मुझसे कोई चीज मिसिंग है। तो इस तरह से हम उनकी आदत बनाने में इन्फोर्स भी उनको कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ डिसिप्लिन। क्लियर और नॉट? अच्छा, कॉम्पिटेंट वर्कर कौन सा होता है? क्या कॉम्पिटेंट पर्सन, इसको याद करने के लिए कॉम्पिटेंट की डिफिनीशन, इसको याद करने के लिए केट का वर्ड याद रखे, KATE। कॉम्पिटेंट बंदा वो होता है जिसके पास के नॉलेज हो, A एबिलिटीज हो, T ट्रेंड हो, E एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, जो बंदा अपने फील्ड से रिलेटेड उसके पास ट्रेनिंग हो, स्किल्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेज हो, तो उसको हम कॉम्पिटेंट बंदा कहते हैं। अच्छा, अब हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कम्युनिकेशन से क्या मुराद के एक बंदे के दिमाग में अगर कोई मैसेज है जो दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो ये पहुंचाने का तरीका जो है ये कम्युनिकेशन कहलाता है, या पहुंचाना जो है ये कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगा कि जिसपे जो बात जो समझाने वाला था, जो समझाना चाहता था, वो सारा अगला बंदा समझ गया, या इसके जहन में जो मैसेज था वो फुली दूसरे के जहन में कम्युनिकेट हो गया, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। अब चूंकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में चेंज लेके आना चाहते हैं, लोगों का रवैया चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है और उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। उसको समझने के लिए हम कम्युनिकेशन के मीन्स पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि 3 तरह के कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जुबानी बात करना। दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, यानी लिखने के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। और तीसरा ग्राफिक कम्युनिकेशन, यानी तस्वीरों के या इशारों के थ्रू, ग्राफ कहते हैं तस्वीर को, पिक्चर्स के थ्रू मैसेज पहुंचाना। तो इन 3 तरीकों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों तरीकों के अपने अलग कुछ फायदे भी है और कुछ डिमेरिट्स या लिमिटेशंस भी है। क्लियर? यस सर। सर ये जॉर्गन क्या होता है? जॉर्गन अभी सबर तो करो ना, जॉर्गन अभी वर्ड नहीं आया और आप पहले से क्यों बोलते हो? अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल, जब आप जुबानी बात करते हो ना, तो इसका फायदा क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का बेनिफिट ये होता है कि पर्सनली आपका मैसेज दूसरे तक पहुंच जाता है, उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, जल्दी भी हो जाता है, आपका पैगाम जल्दी पहुंच जाता है। डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन करते हो, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होता। आप साथ साथ जब वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जुबानी बात समझाते हो, तो उसमें आप उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हो। जिस तरह अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो साथ में आप लोगों से पूछता भी हो समझ आ रही है या नहीं। इसी तरह फीडबैक भी उनसे ले सकते हो, व्यूज शेयर हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकती है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है जब आप वर्बली बात करते हो कि बंदे का बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, बात करने का स्टाइल कैसा है, तो इसका भी अंदाजा हो सकता है उससे, वर्बल से। और लिमिटेशंस इसके क्या है? एक लिमिटेशन ये है कि जब आप जुबानी बात करते हो, ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। हो सकता है कि अगले को आपकी जुबान ही समझ नहीं आ रही, या जॉर्गन उसमें यूज हो सकते हैं। जॉर्गन किसको कहते हैं? ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो कि सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड बंदों को या उसके एक जगह पे काम करने वाले लोगों को ही समझ आते हैं, इसको कहा जाता है जॉर्गन्स। जॉर्गन्स यानी एक जगह पे कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, या एब्रीवेशंस। इस तरह फॉर एग्जांपल, अब सेफ्टी प्रोफेशनल, उसको आप टीबीटी कहो तो उसको समझ आ जाती है कि टीबीटी से क्या मुराद है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा हो, उससे आप पूछो तो उसको जार्गन, तो उसको पता ही नहीं टीबीटी किसको कहते हैं। तो जार्गन किसको कहते हैं? एब्रीवेशंस या ऐसे टर्मिनोलॉजी जो खुसूसन उसी इंडस्ट्री के लोग यूज करते हैं।
اسی طرح وربل کمیونیکیشن میں اسٹرانگ ایکسنٹ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان ہی بولے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بولنے کا سٹائل ڈفرنٹ ہو، بیک گراؤنڈ میں شور آ سکتا ہے، یا آپ کی جو سننے والا ہوگا جس کو میسج جا رہا ہے اس کی پور ہیئرنگ اس میں ہو سکتی ہے، شک اس میں آ سکتا ہے، انفارمیشن مس بھی ہو سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، ریکارڈ اس کا کوئی نہیں ہوتا، اور پور کوالٹی یا سگنل کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ وربل کمیونیکیشن کے لیمیٹیشنز ہیں۔ کلیئر؟ سر ایمبوگیٹی مطلب ایمبوگیٹی جی، ایمبیگوٹی شک کو کہتے ہیں، یعنی آپ کوئی کچھ اور کہنا چاہتے ہو، اگلا اس کو کچھ اور سمجھا، شک سی پڑ گئی، اس کے کلیئر سمجھ نہیں آنا، شک پڑ جانا، ایمبیگوٹی۔ سر یہ پور کوالٹی ٹیلی فون آر پی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وربلی جب آپ بات کرتے ہو نا تو سگنل کا ایشو آ سکتا ہے، سر موبائل پہ بات کر رہے ہو، سگنل کے مسئلے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، سمجھ گیا سر، اوکے۔ اور سر یہ نو ریکارڈ کا وربلی جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو اس کا کوئی ریٹن ریکارڈ تو نہیں ہوتا نا۔ فار ایگزامپل ایک ورکر ہے، وہ اس کی عادت ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنتا، جب میں نے اس کو 2-3 دفعہ وربلی بھی وارننگ دی تو تیسری دفعہ جب دی تو اس کو فائن کرنے لگ گیا، تو اس نے بولا کہ آپ نے پہلے مجھے کب بتایا؟ تو میرے پاس اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ میں نے تو وربلی اس کو بتایا ہے۔ جب آپ ریٹن میں چیز لیتے ہو تو اس کا ریکارڈ بنتا ہے۔ کلیئر؟ کلیئر سر۔ یس سر، کیمرے لگی ہوتے ہیں نا سر، اوکے سر، کلیئر ہو گیا۔ اسٹرانگ ایکسنٹ، بعض لوگ آپ فار ایگزامپل آپ کی ہی زبان بولنے والا لوگ ہوگا لیکن اس کا ایکسنٹ بولنے کا سٹائل ہی ڈفرنٹ ہوگا، وہ جلدی جلدی بات کرے گا، یا فار ایگزامپل ایک ہی لینگویج ہے پنجابی، اس میں سرائکی کا ٹون ڈفرنٹ ہے، ہندکو کا ڈفرنٹ ہے، اور اسی طرح بولنے والے کا بھی سٹائل ڈفرنٹ ہو سکتا ہے۔ ایکسنٹ، اچھا، جس طرح یو ایس ایکسنٹ ڈفرنٹ ہے انگلش کا، اور یو کے کا ایکسنٹ ڈفرنٹ ہے۔ یو ایس والے ایسے بولتے ہیں اگلے کو سمجھ نہیں آتی، اگر وہ آپ سے فون پہ بات کرتے ان کے باتوں کی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں، جب تک آپ نے صحیح طرح سے فلمیں نہ دیکھی ہو انگلش کی۔ اچھا، ریٹن کمیونیکیشن، جب آپ ریٹن کمیونیکیٹ کرتے تو اس کے فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پرماننٹ اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے، ریٹن ریفرنس بھی اس کا دیا جاتا ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے بندہ کہہ سکتا ہے کہ فلانے ٹائم پہ اس کے ساتھ میں نے یہ کمیونیکیٹ کیا تھا۔ اور اسی طرح کین بی ریٹن کیئرفلی فار کلیئرٹی، کلیئرٹی کے لیے آپ کیئرفلی بھی لکھ سکتے ہو۔ وائڈ ڈسٹریبیوشن چیپ ہو جاتا ہے اگر ریٹن کمیونیکیٹ کرتے۔ اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ریٹن کمیونیکیشن میں یہ سارے بینیفٹس اور لیمیٹیشنز ہو، لیکن یہ ممکن ہے۔ لیمیٹیشن ریٹن کے کیا ہو سکتے ہیں؟ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی، اسی طرح ٹائم بھی اس میں زیادہ لگے گا، جارگنز اور ایبریویشنز اس میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ امپرسنل یعنی پرسنل ہو سکتا ہے آپ ریٹن کمیونیکیٹ کر رہے ہو اور اس میں تیسرا بندہ بھی انوالو ہو جائے آپ کا میسج پہنچانے میں، تو امپرسنل بھی ہو سکتا ہے۔ ایمبیگوٹی، شک اس میں بھی آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ مے ناٹ بی ریڈ، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہ آپ کی رائٹنگ اس طرح ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ لینگویج بیریئر اس میں بھی آ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس زبان میں آپ لکھ رہے ہو وہ اگلے کو سمجھ نہیں آ رہا، یا میں ریسیپینٹ میں ناٹ بی ایبل ٹو ریڈ، ہو سکتا ہے کہ جو ریسیپینٹ ہے جس کو آپ میسج پہنچا رہے ہو اس کو پڑھنا نہیں آتا، اور امیڈیٹ فیڈ بیک اس میں نہیں دیا جا سکتا، کوشچن اس میں نہیں پوچھا جا سکتا، اور نظر کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے ریٹن کمیونیکیشن میں۔ کلیئر؟ سر یہ بینیفٹ میں سر وائڈ ڈسٹریبیوشن ریلیٹیوٹی چپلی سر کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ایک ہی ای میل آپ نے، فار ایگزامپل آپ ڈائریکٹ جاتے ہو ہر بندے کے پاس، وہ زیادہ ایزی ہے یا ایک ہی ای میل لکھ کے سب کو سینڈ کر دیا؟ ٹھیک ہے، امپرسنل سر ایمبیگوٹی کے سر کیا مطلب ہے دونوں کا؟ امپرسنل یعنی پرسنل اس کو کہتے ہیں کہ 1 to 1 ایک بندے سے آپ کی بات ہو، اور امپرسنل اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تیسرا بندہ بھی آ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح خط ہے، آپ کسی خط کے تھرو آپ کسی کو میسج دے رہے ہو تو وہ بیچ میں دوسرا بندہ بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں ہو۔ اور ریٹن کمیونیکیشن میں آپ کی میسج امپرسنل ہوتا ہے، اس میں جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی، دوسرا کیا پوچھ رہے تھے؟ ایمبیگوس سر،
एम्बिगुअस शक पड़ सकता है. अब एक बंदा आपको मैसेज ऐसा करता है जिसका मतलब आपको सही तरह से समझ नहीं आ रहा, एम्बिग्विटी शक उसमें आ सकता है. क्या कहना चाहता है ये? ग्राफिक कम्युनिकेशन जिस तरह ये साइनेजेस वगैरह है, तो इसका फायदा क्या होगा कि आई कैचिंग होते हैं, नजर उस पर फौरन पड़ जाती है, विजुअली नजर भी आते हैं, क्विक टू इंटरप्रेट. इसका अंदाजा भी आप जल्दी लगा सकते हो कि कहने वाला क्या कहना चाहता है. जिस तरह नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ है, अब ये ग्राफिक कम्युनिकेशन है और फौरन इस साइन को देख के समझ आ जाती है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है. तो क्विक टू इंटरप्रेट, लैंग्वेज बैरियर इसमें कोई नहीं होता कि कौन सी जुबान वाला है. इसी तरह जार्गन भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और आपका मैसेज काफी लोगों तक पहुंच जाता है. यानी फॉर एग्जांपल एक ही पेट्रोल स्टेशन पे नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ है, जितने भी लोग आ रहे उस डिस्पेंसर से ऑयल फिल करने के लिए, उन सब तक वो मैसेज पहुंच रहा है. ठीक है, तो आपका मैसेज बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा देता है जब तक कि वो कम्युनिकेशन मीन मौजूद हो. और लिमिटेशन इसमें क्या हो सकते हैं, इस तरह के ग्राफ से हम सिर्फ सिंपल मैसेज दे सकते हैं. ज्यादा अगर आप ग्राफ के थ्रू वो करोगे कम्युनिकेट, तो एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा, मे नॉट बी रीड हो सकता है, इस पे नजर ही ना पड़े, सिंबल और पिक्टोग्राम्स अननोन हो सकते हैं. और इसी तरह इसमें फीडबैक इसमें भी लिया जा सकता है, ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, और नजर की कमजोरी भी होती है. यस सर. हेलो जी हेलो क्या कह रहे हैं? पिक्टोग्राम का सर पूछ रहे हैं. पिक्टोग्राम तस्वीर को कहते हैं. जिस तरह ये नो स्मोकिंग के साइन में ये तस्वीर सिगरेट की लगी हुई है, ठीक है, या जो मैंडेटरी साइन होता है उसमें मास्क का साइन लगा होता है. पिक्टोग्राम इस तस्वीर को कहते हैं जो सिगरेट का निशान है, सिगरेट है. हेलो जी एक्सक्यूज मी सर. जी हर वो पेट्रोल पंप पे ना सेल फोन इज प्रोहिबिटेड का साइन क्यों लगा होता है? पेट्रोल स्टेशन में किस चीज का? सेल फोन मोबाइल फोन इस्तेमाल मना होता है, ये क्यों लिखा जाता है, ये क्यों साइन लगा होता है? मोबाइल फोन या इस तरह की चीजों में स्टैटिक चार्ज हो सकता है, या उसके सिग्नल की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है जिससे आग लग सकती है, क्योंकि वहां पे पेट्रोल जो है वो फ्लेमेबल मटेरियल है और उसके फ्यूल्स कंटिन्यूसली वहां पे एक्युमुलेट हो रहे होते हैं. जो वो पेट्रोल फिल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ उसके फ्यूम्स वहां पे एक्युमुलेट हो रहे होते हैं, उसमें आग लग सकती है. ओके सर, थैंक यू. अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स के किन मींस के थ्रू आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हो ज्यादा लोगों तक? तो ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, पोस्टर्स और वीडियोस के थ्रू आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हो. इस तरह साइनेजेस, टीबीटीज, ईमेल्स और हैंड बुक्स, ये सारे वो मींस है जो ज्यादा लोगों तक आपके मैसेजेस पहुंचा सकते हैं. क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल में आपके लिए इतना काफी है. सर ये टूल बॉक्स टास्क का क्या मतलब है? यस सर. चलिए ये कल डिस्कस करेंगे. सर टूल बॉक्स सर ये स्लाइड शेयर करें सर. ठीक है, स्लाइड में शेयर कर लेता हूँ. थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी सर. थैंक यू सर. मेरा सर लास्ट में एक क्वेश्चन है. सर जी बोले. जी ये माइक बहुत ज्यादा ओपन है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हेलो जी ये भी बोले. जी ये भी या सर ये टूल बॉक्स टास्क का क्या सर मतलब देखता है? हूँ और मैंने ऑलरेडी लेबर को एक्सप्लेन किया ये चीजें. अब हेलो जी बोले. यस सर. सर फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी में वर्कर्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सेफ्टी का हर चीज, और मैंने उसको बताया, और ये सेफ्टी ऑनर्स और सेफ्टी हेलमेट और एनीथिंग यू हैव टू बी यूज इट इन द साइट, और वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या होगा?
मैं पेपर में उससे लिख के ले लूंगा या मतलब क्या प्रोसीजर है उसका, इसके बारे में हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई अंडरटेकिंग का कोई फॉर्म होता है जिसमें वायलेटर का नाम लिखा जाता है, नेचर ऑफ वायलेशन लिखी जाती है, किस डेट और टाइम पे किस लोकेशन पे उसने वायलेशन की और उसके क्या डिटेल्स है, नाम, डिजिग्नेशन, उसका एम्प्लॉय नंबर और उससे उस पे सिग्नेचर लिया जाता है। तो इस तरह के पैटर्न पे उससे साइन लिया जाता है। पहली दफा उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको समझाया जाता है और रिटर्न में लाजमी उससे साइन लेते हैं। अगली दफा अगर वो करता है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको फाइन करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उसके कार्ड वगैरह पे पंच करते हैं। एक दफा पंच लग गया तो दूसरी दफा अगर लग गया तो उसमें उसको आउट। सर इसमें ये भी है कि अपने मतलब हम सीनियर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि ये बंदा सेफ्टी के रूल की वायलेशन कर रहे हैं। तो जो भी अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है ना, तो उस पे जिस तरह वायलेटर का नाम लिखा जाता है ना, तो सेम उसी तरह किसने उसको वायलेशन पे नोट किया वो भी अपना नाम और डिटेल लिख लेता है और वो भी साइन कर लेता है और उस पे फिर नीचे दो डिपार्टमेंट्स के या एचओ होता है, वो भी अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करता है और उस बंदे का जो एचओडी होता है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल का कोई वर्कर था जो वायलेशन कर रहा था, तो उसके एचओडी के भी उस पे साइन लिए जाते हैं और एचओडी बाकायदा उसको बुलाता है, उससे पूछता है कि क्यों आपने ये वायलेशन की। सर जी, हेलो जी सर। जी बोले। मैसेज को मौसूल हो गया या नहीं? कौन सा मैसेज मैंने है? आपको मैसेज किया सर, आप देख लें। स्लाइड शेयर कर दें। चलो ठीक है। हेलो, ठीक है जी शेयर कर लेते। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। जी आ रही है, सुन लिए सर ये सियालकोट शेयर कर लेते। सियालकोट का जो वाकया आया था, जो इसमें श्रीलंकन जो मैनेजर था, इसमें ये मैनेजर की गलती थी या वर्कर्स की थी, इसको एक्सप्लेन करें हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। अल्लाह के बंदे चले उसके स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। सर गुड क्वेश्चन है ये। सर जी जी सर जी मैंने बोले। आपको मैसेज किया है, आपने देखा है अभी? अब अल्लाह के बंदे मैं क्या करूं, मुझे अगर कोई मैसेज आता है ठीक है, तो आपको अगर उस टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता ना, तो आप क्या करो कि मुझे क्वेश्चन मार्क भेजा करो। अभी भी आज मैंने इतने ज्यादा मैसेजेस पढ़े, स्टिल 350 तक 360 तक मेरे अनरीड। लेकिन आपको किस तरह मैसेज कर दोबारा वो हो गया।